لیکن ثبوت ایسے ہونے چاہیے 2 اور 2 4. تو الحمدللہ ختم نبوت کے جو علماء ہیں نا ان کی اتنی محنت ہے کہ اگر کوئی قادیانی نیوٹرل ہو کے ان کے پاس جائے گا تو 2 اور 2 4 کی طرح اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مرزا نبی نہیں تھا. 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آئے گا اس کے. لیکن نہیں, اب رونے دھونے کو فوکس کیا ہوا ہے. پھر وہ یہ بھی مجھے کہتے تھے ہم تو نماز آپ کی طرح پڑھتے ہیں, ہم تو جناب وہی 5 ٹائم نمازیں پڑھتے ہیں, تراویح ہمارے یہاں 20 رکعتیں تراویح ہوتی ہیں, سارے کام وہی ہیں, بس اتنی سی بات پر ہم کو آپ نے اسلام سے خارج کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اتنی سی ہے ہی نہیں, یہ اتنی سی بات ہے. نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخری نبی کا مطلب اب سکہ کس کا چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بات آپ کی چلے گی. حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, موسیٰ بھی زندہ ہوتے نا تو مجھے فالو کرتے. جب مرزا آ گیا تو اب ارشادات کس کے چل رہے ہیں؟ مرزا کے. قادیانی 100 دفعہ کہیں کہ ہم اصل میں نبی ہی کو مانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ ذلی نبی ہے. لیکن ذلی نبی نے اگر 100% وہی باتیں کرنی ہے جو نبی نے کی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے کچھ بھی الگ تعلیمات نہیں ہے, تو اس کو آنے کی تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ ہے بھائی, اس کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر کچھ چینجنگ ہے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عہدہ اللہ نے دیا ہے وہ عہدہ آپ نے ختم نبوت تو ہمارے نبی کا سب سے بڑا اعزاز ہے, سب سے بڑا اعزاز, سب سے بڑا اعزاز یہی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے تمام پیغمبر قیامت کے دن میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے. یہ مرزا کس کھیت میں, یعنی اس کو کس کھاتے میں ڈالیں ہم, یہ کہا جائے گا. اگر یہ بھی نبی کا ذلی نبی ہے معاذ اللہ, تو یہ کیا کر رہا ہوگا وہاں پہ؟ جب سارے پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ اسی لیے ہوں گے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ بھی میں دلائل نہیں دے رہا قادیانیوں کے باطل ہونے کی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں. دلائل کی دنیا ایک الگ ہے, میں تو ابھی صرف ایک آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. اور اگر قادیانی اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, وہ اس پہ بحث کرتے ہیں. اگر آخری نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو نقل کفر نباشت, تو پھر 1400 سال میں صرف ایک نبی کیوں آیا؟ سب سے زیادہ فاصلہ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کے درمیان ہے 600 سال. اس سے زیادہ فاصلہ کبھی کسی پیغمبر کے 2 پیغمبروں کے درمیان نہیں ہوا. اور یہ ہوا بھی اس لیے کہ اینڈ میں آ رہے ہیں نا, آخر میں آ رہے ہیں, تو شان سے آ رہے ہیں, بہت طویل عرصے کے بعد آ رہے ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے علی فترۃ من الرسل, ان پیغمبر کی قدر کرو, یہ بہت عرصے کے بعد پیغمبر آئے ہیں تمہارے درمیان, تو اس لیے کہ لاسٹ ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو آخری نہیں ہے, تو 1400 سال میں صرف ایک کیوں آیا؟ اور پھر مزید کتنے آئیں گے؟ ان کی بشارت مرزا نے دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کیونکہ ہر پچھلا پیغمبر اگلے کی بشارت دے کر جاتا ہے. تو اس کا مطلب آپ مرزا غلام احمد کو آخری نبی مانتے ہو. جن کو پوری امت آخری مان رہی ہے ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, جس کو لوگ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں, اس کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا کہ اس کو آخری مان لیا. یہ سب بیکار سی باتیں. اور وہ جو نیا نبی آیا ہے وہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے بقول ان کے. تو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو خود غیر مسلموں کا شیلٹر چاہیے. یہ عجیب سی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں قادیانی, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, بس اتنی سی بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد جو نبی بن کے آیا معاذ اللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنے کے لیے؟ سپورٹ کرنے کے لیے, اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اور اسلام دشمنوں سے بچانے کے لیے. تو اسلام دشمن تو یہود و نصارہ ہے نا. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو پیغمبر آیا تو یہ کس کے شیلٹر میں ہے؟ برطانیہ کے تحت ان کی خلافتیں چل رہی ہیں. برطانیہ آج ہاتھ کھینچ لے تو ڈھڑم سے ختم. ان کو تو خود مدد کی ضرورت ہے. ارے آپ کمزور پڑ گئے لڑائی کے میدان میں, آپ نے فون کیا اپنے دوستوں کو, یار کوئی 2-4 بندے بھیجو میری مدد کے لیے. وہ بندے آپ سے بھی پتلے باریک, تو آپ کہو گے ان کو خود ضرورت ہے کہ میں ان کو پٹنے سے بچاؤں. ان کو تو خود مدد کی ضرورت ہے. اور مدد یہ کس سے لے رہے ہیں؟ جس سے میں لڑ رہا ہوں نا, جو میرے خلاف چل رہے ہیں. اسلامی لڑائی ہمیشہ یہود و نصارہ سے ہی ہوئی ہے نا, زیادہ تر تو جنگیں انہی سے ہوئی ہیں. انہی کے خلاف تو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. برطانیہ نے قبضہ کیا ہندوستان پہ, اور اسرائیل اور جو مسلمانوں کی جنگ, زیادہ تر تو یہود و نصارہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں. تو جس سے لڑائی ہو رہی ہے, جس کی مدد کے لیے آئے ہیں, تو جس سے لڑائی ہو رہی ہے وہی ان کو دودھ پلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گئی. یعنی میرا تو دشمن ہے جس سے لڑنے کے لیے میں نے 2 بندے بلائے تھے, وہ 2 اتنے باریک تھے کہ میرے دشمن کو ترس آئے. انہوں نے بولا یار تم اس کی مدد تو نہیں کر سکتے, تمہیں تو خود مدد کی ضرورت ہے, 2 گلوکوز کی بوتلیں ہماری طرف سے گفٹ میں. میں کہوں گا یار میرا دشمن اس کو پال رہا ہے. تو برطانیہ میں خلافتیں چل رہی ہیں, تو یہ عجیب سی مدد کے لیے پیغمبر ہے جس کو خود مدد کی ضرورت ہے. تو یہ عجیب باتیں ہیں. بس وہ عقیدت اندھا کر دیتی ہے انسان. عقیدت کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. بس عقیدت میں نا اندھا ہو جاتا ہے آدمی, سنتا ہی نہیں کسی کی بات. تو اللہ کا میرے بھائی اصول یہ ہے کہ رونا دھونا بھی ٹھیک ہے, وہ بات کی چیز ہے. پہلے جو قرآن و سنت نے آپ کو جس چیز کا پابند بنایا ہے, آپ کو اس عمل کو فوکس کرنا پڑے گا. آپ جتنے بڑے پیر و مرشد ہیں, آپ کے باپ کو بھی مسجد میں نماز پڑھنی پڑے گی تکبیر اولیٰ کے ساتھ. جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں جی, یہیں پڑھتے رہتے ہیں, مکہ میں جا کے پڑھتے رہتے ہیں. عجیب عجیب بکرے کٹ رہے ہیں, دبا کے کھایا, طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں. بزرگ تو کھاتے نہیں ہیں, بزرگ تو روزے رکھتے ہیں میرے بھائی. ہمارے نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. بہت تھوڑی خوراک تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا طبیعت سے پھوڑا جا رہا ہے, طبیعت سے کھایا جا رہا ہے.
بھوڑا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے. آج 11ویں کا کھانا، آج 12ویں کا کھانا، آج 13ویں کا کھانا، آج پیرانے پیر کی حلوے، آج فلانے کے حلوے، آج میت ہو گئی دیگوں، ابا کا انتقال ہو گیا اس کی بریانی، ماموں کا انتقال ہو گیا اس کی دیگیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کھا کھا کے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. یار، فراق یار کہتے ہیں یار کی جدائی. تو یار کی جدائی میں، یار کے غم میں آدمی دبلا ہوتا ہے نا، گھل گھل کے دبلا ہو جاتا ہے نا. تو شاعر نے کہا ہمارے ساتھ الٹا ہو رہا ہے، عشق مصطفیٰ میں ہم دبلے ہونے کے بجائے موٹے ہو گئے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا، وہ پہلوان بن گیا وہ ماشاء اللہ. ہمارے پاس حق کا معیار صرف صحابہ ہیں. جو بزرگ صحابہ کی زندگی پر ہوگا از کالڈ بزرگ، ٹھیک ہے نا. اور جو صحابہ کی زندگی پہ نہیں ہوگا از ناٹ کالڈ بزرگ. ہاں کوئی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ہو تو ایک الگ بات. کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، کمزور ہیں، بیماری ہے انہیں کوئی، یا کسی کا وزن بڑھ گیا بہت زیادہ کسی بیماری کی وجہ سے، یہ تو ہو سکتا ہے. تو صحابہ میں بھی تھا، بعض صحابہ کے جسم بہت بھاری تھا، پیٹ بھی نکلا ہوا تھا، یہ ہو سکتا ہے، بیماری میں سے بھی ہو سکتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پھوڑ کے کیا ہو گیا ہو، بیمار ہو گیا ہو. نظران ہدی ادھر سے حلوے مانڈے کھا لیا، ادھر سے یہ کھا لیا، ادھر سے یہ کھا لیا، ادھر سے مدثل الا لیا، دامت برکاتہم الا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. حقیقت. تو روزے نہیں رکھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے بھائی. پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ. امی عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ آپ روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے ہی رہتے، اور پھر چھوڑنے پر آتے تو چھوڑتے بھی رہتے تھے، اور رکھنے آتے تو روزے ہی چلے جا رہے. ایسا لگتا تھا کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. امی عائشہ فرماتی ہیں پھر جب ناغہ کرتے تو ایسا لگتا کبھی رکھیں گے ہی نہیں. دونوں چیزیں ہمارے یہاں. کھانا تو دبا کے چل رہا ہے روزوں کا. بعض بزرگوں میں جو بدعتی ٹائپ کے ہوتے ہیں ان میں تصور نظر نہیں آئے گا. اور صرف روزہ بھی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھ لے، باقی چیزیں بھی ٹھیک کرنی پڑیں گی. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو تہجد کی نمازیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہو آپ. لیکن اصولی بات ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ اپنا عقیدہ. عقیدے میں شرک نہ ہو، توحید ہو. اور توحید وہ جس کو اللہ اس کے رسول نے توحید کہا ہے. آپ کی اخبل توحید نہیں چلے گی. یہ عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، لیکن اللہ مانتا ہے کہ توحید پرست ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی خدا ہے بس، اور ایسے اشارے کرتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہے، ایک خدا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں. وہ بھائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ کہہ رہے بیٹا مان رہے ہیں، خدا تھوڑی مان رہے ہیں. ارے جب گاڈ کہہ دیا تو اس کا مطلب اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے، بیٹا باپ کی نظیر ہوتا ہے، اس جیسا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ ابا پہ گیا ہے، یہ اماں پہ گیا ہے. کچھ شباہت ابا کی آ رہی ہوتی ہے، کچھ کس کی آ رہی ہوتی ہے؟ اماں کی. تو آپ نے جب ایک مخلوق کو خدا سے میچ کر دیا کہ اللہ جیسا کہہ دیا، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں. آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا آپ ایک خدا کے قائل نہیں ہے.